بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما اسٹیج کی زبان قبلہ مسائل مقتدر علماء معزز و محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سے بیٹھوں گا۔ دعا ہے اللہ میرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر وہ بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا انجام قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا تھا۔ میں اور آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اسوہ شبیہی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتے میں حضور کی چچی لگتی ہے۔ بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ آقا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کیا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ تو حضور فرماتے چچی یہ خواب بڑا مبارک خواب ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ پھر 4 شوال المعظم 3 ہجری کو اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس کو زمانہ حسین ابن علی کے نام سے جانا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میرے نبی نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں میں اقامت کہی اور پھر حسین ابن علی کے منہ میں اپنا لعاب رکھ دیا۔ یہ حسین ابن علی کا اعزاز ہے کہ دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی وہ محمد عربی کا لعاب نصیب ہوا۔ یہ لعاب اتنا بابرکت ہے اگر چاول کی ہڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے۔ مولا کائنات کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے رسول لعاب لگاتے ہیں علی کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ حضرت فتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سانپ کے انڈوں میں میرا موہ آیا، بینائی چلی گئی۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور سائل بن کے آیا ہوں اور یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں سے سائل کبھی خالی نہیں گیا۔ آنکھوں کا چراغ بجھ گیا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ دیدے دوبارہ سے روشن کر دیجیے۔ میرے نبی اپنا لعاب لگاتے ہیں، فتح کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں میری 80 سال عمر ہو گئی تو میں بڑھاپے میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا تھا۔ شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں کہ میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، قریب ایک کنواں نظر آیا لیکن اس سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی۔ قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چلا رہی تھی۔ فرماتے میں نے اس کو کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو، تو وہ ڈور رسی بھی لینے گئی، چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی۔ اس نے سوال کیے کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے ارادے ہیں۔ شہر کا نام بہت بڑا تھا، معروف نام تھا۔ جب نام بتایا تو بچی پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہہ دی حضرت ناراض نہیں ہونا،
میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ فرماتی یہ بات کیا کہ بچی کنویں پر آئی، اس میں آ کے اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کا ہادی کیا ہے۔ خیر فرماتے جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے بچی کو بلا لیا کہ بیٹا کون سا وظیفہ کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ تو وہ کہتی حضرت صبح نچڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے ترلا کر دیا کہ یہ تو اللہ واسطے راستے سے پڑھ نہیں کی ہے۔ اس نے کہا حضرت ایک بات پہ بڑا فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چلاتی ہوں اور سونے محبت پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سر راہو آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لواب پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو حسین ابن علی کا اعزاز ہے، دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی وہ میرے رسول کا لواب نصیب ہوا۔ سیدہ فاطمہ کو حضور نے فرمایا کہ بیٹا 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا اور سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا۔ وہ خواب جو ام فضل نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آیا۔ اچھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مدت رضا دودھ پلانے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضور چچی کو بلا کے فرماتے ہیں کہ چچی میرے بیٹے حسین کو دودھ آپ پلایا کریں۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضور کی زیر تربیت میں۔ حسین ابن علی کو زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارنے کا ملا اور پھر 7 سال بعد اللہ کا حکم آیا اور حضور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان سے 7 سال سیکھتے ہیں امت کا پیار، راتوں کو اللہ کی حضور کھڑے ہونا، حضور کے پاؤں مبارک متحرک ہو جاتے تھے۔ حضرت مغیرہ فرماتے عرض کیا کہ حضور آپ مشقت پہ پڑے رہتے ہیں، تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اپنے نانا جان سے امت کی محبت سیکھی، اللہ کے حضور سر پر سجود دیکھا، قیام میں دیکھا، اور میرے نبی نے حسین ابن علی کو زندگی کے آداب اور گر خود سکھائے۔ حسنین میں سے کسی ایک نے وہ سڑکی کی کھجوریں پڑی تھی تو کسی نے اٹھا کے منہ میں رکھ دی، تو حضور نے انگلی سے اس کھجور کو باہر نکالا اور باہر نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں 2 لوگوں کے لیے میں اور آپ رکیں گے اور اس بات پہ ہم غور کریں گے، میں اور آپ صبح سے شام اور شام سے صبح تک جو اپنے بچوں کے لیے رزق جمع کرتے ہیں، کہ اس بات کی احتیاط ہے کہ ہم نے جو رزق اکٹھا کیا وہ جائز طریقے سے اکٹھا کیا یا ساتھ ناجائز بھی شامل کیا۔ صبح سے شام اور پردیس کے تھکے ہم نے بچوں کے لیے کھائے تو جو رزق جمع کیا کیا وہ ناجائز رزق تو نہیں جمع کیا؟ اگر ساتھ ناجائز کو شامل کریں گے تو میرے نبی کا فرمان ہے، ایک شخص نے 10 درہم میں لباس خریدا، 9 حلال کے اور 1 حرام کا تھا، فرمایا وہ لباس پہن کر کے نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ من دودھ اکٹھا کر لو، ایک پیشاب کا قطرہ اس پہ ڈال دو تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ پلید ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ تو بھائی جان اپنے بچوں کے لیے جو جائز ہے وہی اکٹھا کیا کرو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرو۔ مت کے بعد اپنے بچوں میں کیا کرو تیرے چاچے کا پتر کتوں کا کتنے جو پہنچ گیا، تو نکمیاں آج بھی ریڈی لا کے کھلوتا ہے۔ بھائی جان یہ تقسیم ہے اللہ کی، اللہ کسی کو تھوڑا دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے، جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی امتحان، جسے زیادہ دیا اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ رزق کا ذمہ اس نے اپنے کرم پہ لیا ہے، لیکن یہ نصیب کی کہانی ہے، کسی کے نصیب میں زیادہ ہے کسی کے نصیب میں۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچوں کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ اللہ سے برکت مانگو، اللہ سے رزق حلال مانگو، حرام کی طرف قدم نہ اٹھاؤ۔ اگر حرام والے وجود ہوں گے تو اولاد سے کبھی خیر کی توقع، اور جو حرام کے وجود سے جسم پلتے بھائی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے نبی فرماتے ایک بندہ لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں آیا اور منافق آپس سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، فرمایا دعا قبول کیسے ہو؟ کان پہ پیرہن حرام کا، پیٹ میں لقمہ حرام کا،
جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اللہ 40 دن دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. اگر رزق پاک نہیں ہوگا تو دعائیں قبول. آپ اسلاف کی کہانیاں پڑھ دو. رزق پاک ہوتا تو مستجاب الدعوات بنتے تھے. میاں شیخ محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر پڑھتے ہیں اور فوراً بعد وضو خانے کی چھت پہ آ کے آپ وظیفے میں مشغول ہو جاتے ہیں. مرید اور نمازی اکٹھے تو انہوں نے آج پیر صاحب سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. ایسے زاویے میں کھڑے ہو کے جہاں سے حضرت آسانی سے دکھائی دینے لگے. اور جب حضرت نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں سامنے تو وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے, ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرتے ہو. یہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوا. حضرت دوسریدہ نگاہوں سے دیکھتے اور وہ ہاتھ اٹھاتے اور پھر جو ہے وہ میاں سب موج میں آ گئے, آسمان کی طرف دیکھا, مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ربا ہن پاوی دے, ربا ہن بھائی جب چھم چھم بھی برسنا شروع ہو گیا تھا. رزق پاک ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, اگر رزق پاک نہ ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوگی. ایک لقمہ حرام کا کھائیں گے تو 40 دن دعا بھی قبول. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری بات یہ ہے بھائی, ملتا وہی ہے جو مقدر کا ہو. الٹی چھلانگے بھی لگائیں گے تو مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں سفر میں تھا, یہ نہج البلاغہ کا حوالہ ہے. سر رائت بدو سے ملاقات ہوئی, اس کو اونٹ کی نکیل دی, فرمایا میں ابھی واپس آیا. واپس آئے تو اس نے اونٹ کی نکیل اتاری اور لے کے بھاگ گیا, چوری کر کے نکل گیا. آپ واپس آئے تو اپنے اونٹ کو بے بہار دیکھا تو رویے میں تکلیف تو دی, لیکن فرماتے میں ہاں کر کے اونٹ کو بازار لے گیا. جس دکان پہ جا کے خریدنے گیا تو وہاں وہ چور میری نکیل بیچ گیا تھا. فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے, اس نے کہا 2 درہم کی. حضرت علی فرماتے میں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ سے عرض کیا, اللہ گواہ ہے نا, جب میں نے بدو کو اونٹ دیا تھا نیت کی تھی کہ واپس آ کے اس کو 2 درہم دوں گا, لیکن اس نے صبر ہی نہیں کیا. اس نے حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کیا. بھائی جان ملتا وہی ہے جو مقدر کا ہو. بعض وقت ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں حلال نال اتنا کتوں کار چلتا ہے, 5 کروڑ کا کار کتوں بن جاتا ہے, یہ دوڑ دی گاڑیاں الگ موسٹ مارنے کی بن جاتی ہیں. یہ حرام نہ دیکھو بھائی جان, یہ غلط تصور ہے. مقدر کا ملتا ہے, یہ اختیار آپ کو ہے. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے, اتنے امیر کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لے. تو بھائی جان حلال طریقے سے نا, جائز طریقے سے نا, بڑے بڑے نام گزرے ہیں. تو اللہ سے دولت عثمان مانگو, اللہ تعالیٰ سے جس کے حلال مانگو. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز فجر پڑھتے فوراً گھر چلے جاتے ہیں. صحابہ میں سے کسی نے شکایت کی کہ حضور ہم تو بیٹھ جاتے لیکن یہ جلدی چلے جاتے ہیں. حضور نے ایک دن روک لیا, فرمایا کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کی حضور میرا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے. جب صبح کے وقت مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گرتی ہیں. فرماتے جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے بے خبری میں وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لے, تو میں ان کو اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں. تھوڑی سی واسطہ ملا. تو یہ احتیاط ہے, اور بند کر دے بالکل تھوڑی سی طرح. یہ احتیاط ہے. ہمارے بچے تو ٹرالی سے گنا کھینچ کے جب میرے گھر پوچھا وہ تو خود سارے شامل ہو جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے اس بات کا لحاظ ضرور رکھیے گا. میرے نبی کھجور کو منہ سے باہر نکال کے فرماتے ہیں یہ اہل بیت کے لیے جائز. بھائی جان ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتے ہیں, پردیس کے دھکے کھاتے ہیں, صبح سے شام تک 8 نہیں 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں, کیا اس کے ساتھ حرام کی ساتھ ہمیں حلال اور جائز طریقے سے اکٹھا ہو رہا ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو. تو 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضرت امام حسین کو حضور کے ساتھ گزارنے کا وقت ملا اور آپ نے زندگی کے آداب خود سکھائے. اور پھر ماں کی گود میں آئے تو ماں سے کیا سیکھا بھائی جان؟ ماں کی کیفیت کیا تھی؟ سیدہ مصلی بچھا لیتی ہے, پیشانی اللہ کے حضور جھکا دیتی ہے اور پھر ساری رات اللہ کے حضور جھکی رہتی ہے. ایک دن اللہ سے عرض کرتی مالک دن راتیں کتنی مختصر ہے, رات بیت جاتی ہے, فاطمہ کا ذوق بندگی بھی پورا ہوتا. اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. یہ ماں کی کیفیت تھی. اور والد گرامی کا مزاج کیا تھا؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا جس کی عبادت کرتے ہیں کبھی اسے دیکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. ایک پیغام دے کے جاؤں گا, ایک فکر دے کے جاؤں گا کہ گھر کے ماحول کی کہانی سنا رہا ہوں. کہا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی. باپ سے کیا سیکھا؟
اللہ کے حضور جھکنا سیکھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کربلا سے واپس آئی نا تو مدینے کی عورتیں افسوس کے لیے کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت میں سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ یہ پوچھنے والی خاتون کی غرض تھی کہ 72 لاشیں جو گرے تھے اور ہار گرنے والا بڑا محبوب رشتہ تھا اور سب نے کر پایا، لیکن کسی ایک کی کہانی وہ حسین ابن علی، علی اکبر، علی اصغر، کسی کی شہادت جس میں یزیدیوں نے جو ہے وہ زیادہ ظلم کیا ہو، اس ظلم کی کہانی، اس داستان سنانی ہوگی جو پوچھنے والے کی غرض تھی کہ کس کی شہادت نے آپ کو تڑپا دیا۔ تو کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ 18-19 سالہ جوان جب میدان میں اترا اور کاچر مولی کی طرح کاٹتا رہا، دشمن کو لگاڑتا رہا، 3 دن کا پیاسا تھا، واپس آیا اور اپنے والد گرامی کو آ کے کہا ابا جی مجھے 2 بوند پانی نصیب ہو جائے۔ تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا کس طرح دشمن کو میدان میں لگاڑتا ہے۔ حسین ابن علی اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھتے ہیں، تراوٹ آتی ہے اور علی اکبر پھر میدان میں اترتا ہے۔ دشمن 4 بدل چکا تھا، ظالموں نے چاروں طرف سے حسین کے بیٹے کو گھیر لیا اور دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے، دور سے تیر برسانے شروع کر دیے، پتھر لبوں پر، پتھر ہونٹوں پر، پتھر جو ہے رخسار پر، گردن پر بھی لگے ہوں گے، تیر جسم میں پیوست ہوئے اور جب زخموں کی تاب نہ لا سکے حسین کا بیٹا جو ہے وہ گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور اپنے والد گرامی کو آواز دی کہ ابا جی مجھے سنبھالیے گا، اور جب آپ زمین پہ آئے تو ظالموں نے آگے بڑھ کر پے در پے وار کر کے حسین ابن علی کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اور حسین ابن علی کی عمر اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، بڑھاپا تھا، اپنے جوان پتر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، خیمے تک لائے اور لا کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ حسین کا یہ جوان پتر بھی قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے علی اکبر کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کیا بھائی کا کربلا تک جانا اور خیموں تک خیمے تک لانا اور لا کر کے خدا سے کہنا اے اللہ حسین کا جوان پتر قبول فرما لے؟ بڑھاپا تھا تو کیا تڑپتی شہادت کا تذکرہ کیا؟ یہ تڑپا دینے والی کہانی ہے، لیکن سیدہ زینب نے اس خاتون کو جو بات سنائی تھی وہ کوئی اور تھی۔ کیا سیدہ زینب نے علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ 6 ماہ کا ننھا ہے اور اس کے حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، تھوڑا سا خون نکلا، حضور حسین اس خون کو لے کے فضا میں اڑا کے کہتے ہیں اللہ حسین کا یہ ننھا پھول بھی قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے اس ننھے بیٹے کی تڑپتی داستان سنائی؟ کہانی دردناک ہے، لیکن سیدہ زینب نے دوستو بات کوئی اور سنائی تھی۔ کیا سیدہ زینب نے حضرت قاسم کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ 9 سال عمر ہے، چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترا اور 2 منٹ کے بعد اس بیٹے کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ حسین اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے خیمے تک لائے اور خیمے تک لا کے خدا سے کہتے ہیں اللہ میرا قاسم بھی قبول فرما لے۔ کیا سیدہ زینب نے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا تذکرہ کیا؟ کیا سیدہ زینب نے حسین ابن علی اپنے بھائی کا تذکرہ کیا کہ جب میرا بھائی میدان میں آیا تو ظالموں نے تیر تلواریں نیزے اتنے مارے کہ میرے بھائی کا سارا بدن زخموں سے چور چور ہوا اور وہ گھوڑے سے زمین کی طرف آ کے پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتے اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیا سیدہ زینب نے حسین ابن علی کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ کیا؟ شہداء کی لاشوں پہ جو گھوڑے دوڑائے گئے کیا اس کا تذکرہ کیا؟ علی اکبر، علی اصغر جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ شہداء کا تذکرہ کیا؟ یہ تڑپا دینے والی کہانی ہے۔ اس خاتون نے جس نے یہ سوال کیا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ ایک صرف جوان بچہ بیمار کربلا حضرت امام حسین العابدین اور باقی سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو کیا سیدہ زینب نے یہ کہانی سنائی کہ مجھے فلاں کی شہادت نے فلاں کی شہادت نے فلاں کی شہادت نے تڑپا دیا؟ تڑپایا تھا، لیکن اس خاتون کو جو جواب دیا دھیان سے سنیے گا، یہ پیغام اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور خود بھی ساتھ لے کے جائیے گا۔ سیدہ زینب فرماتی کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات کے وقت ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ قضا نہیں بھائی، تاخیر کی بات ہے، تاخیر ہوئی۔ یہ گھر کا ماحول ہے بھائی، کربلا میں بھی سجدہ نہیں گیا۔ فرماتی مشکل گھڑی تھی کہ جب ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے، شہداء کی لاشیں اکٹھی ہو رہی تھی، تو فرماتی مغرب کی نماز میں تاخیر ہوئی۔ رکیے گا 2 لمحوں کے لیے، میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا حساب لگائیں۔ ہماری نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟
ہماری نمازوں میں تاخیر کی کہانی کوئی دکھائی. ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا اگر شمار کرنا چاہے نا, حساب لگانا چاہے تو 2 منٹ میں لگا کر بتا دیں گے ہم نے کہ ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی. میری 37 سال عمر ہو گئی, آپ میں سے کسی کی 20, کسی کی 25, کسی کی 50 ہو گئی. میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا حساب لگائیں تو کیا ٹائم لگے گا؟ انگلیوں کے پوروں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہے. کسی کے پاس صرف ایک عید کی نماز ہوتی ہے, اور جو عید والے دن آتا ہے 365 دن سال کے 64 دن 364 دن اللہ کے حضور جھکا نہیں, مسجد کا رخ نہیں کیا, حی علی الصلاۃ کی صدائیں 5 وقت فضا میں گونجتی رہی. لیکن یہ اتنا غافل, اتنا لاپرواہ تھا کہ اسے مسجد میں آنے کا نصیب ہوا. 8 سال بعد اللہ کے گھر میں آیا, جس کا رزق کھاتا رہا, جس کی نعمتیں کھاتا رہا, جس کی دھرتی پہ چلتا رہا. 8 سال بعد آیا, مسجد میں قدم آیا تو کیا شرم اور شرمندگی کے قافلے اترے کہ اتنی دیر اس خدا اپنے رب کی چوکھٹ سے دور رہا؟ کیا قدم رکھتے ہی آنکھیں برسی؟ کیا قدم رکھتے ہی ماضی کی تلخیاں یاد آئیں؟ کیا قدم رکھتے ہی اس پیشانی میں جو سجدے اداس تھے, کیا وہ اداسیاں آئیں؟ کیا ندامت سے نظریں جھک گئی؟ کیا سجدے میں سر رکھ کے تڑپا کہ اللہ نماز نہیں چھوڑوں گا؟ جو سال بعد آیا نا, وہ ازگاہ تبصر کہتا ہے, اور ایسا کافر ہو کے مرنے, ایک نماز تو ضرور پڑھنے, عید کی تو ضرور پڑھنے. کچھ لوگوں کے پاس صرف سال میں ایک عید کی نماز ہے, اور کچھ لوگوں کے پاس صرف جمعہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم چھٹی کا دن ہوتا ہے بھائی, بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور بھی سجدہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک نماز ہوتی ہے فجر کی. وہ کہتے ہیں بھائی جدہ کھاؤ دے گود بھی کھاؤ, جدہ رزق کھاتے ہیں اس کا نام لے کے ہم کام پہ جاتے ہیں. میرا سوال ہے, کیا ایک نماز فرض ہے؟ کیا ایک جمعہ فرض ہے؟ کیا سال کی ایک عید ہمارے لیے کافی ہے؟ جن کے نام پہ میں اور آپ جمع ہوئے نا, ابھی آپ نے نعرے نام پہ, نغمے کلام پہ ان کے تذکرے کیے, ان کے نام پہ آنسو بہائے, ان کی یاد میں ہم جہاں مل بیٹھے. محبت عمل مانتی ہے, محبت دعویٰ عمل دلیل ہے, محبت عمل آسان کرتی ہے. جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو بھائی, ان کی تو کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئی تھی, تاخیر ہوئی تھی, قضا نہیں ہوئی تھی. جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو, یہ تو کہانی ان کی ہے. ایک گھر میں 8 لوگوں کا سب پہ نماز فرض ہے. سوال ہے کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ ناگرہ کی جامع مسجد ہے, اور یہاں کم از کم 500-700 لوگوں کے لیے یہاں گنجائش ہے. لیکن اس مسجد کے جو ملحقہ آبادی ہے, جو اس محلے کی, جو اس مسجد کی آبادی ہے, کیا 500 نوجوان ہیں؟ کیا اس قریب 500 لوگ رہتے ہیں؟ بھائی جان کم از کم 5000 تو ہو گئے, 5000 نہیں 2000 تو ہو گئے. اگر نماز کے وقت آپ لوگ آنا شروع کرو, سب سجدہ کرو, تو یہ ساتھ والے گھر بھی ہمیں خریدنا پڑے. لیکن مجھے بتائیے گا کہ نماز کے وقت یہ مسجد بڑی ہوتی ہے, 2 صفیں ہوگی یا 2.5 صفیں ہوگی, بڑی ہوگی تو 3 صفیں ہوگی. یہ ساری بستی مسلمانوں کی, یہ محلہ مسلمانوں کا. لیکن نماز کے وقت کتنے لوگ ہیں؟ 2.5-3 صفیں, 1.5 صفیں. نماز تو سب پہ فرض ہے, 8 افراد سب پہ نماز فرض, لیکن مصلی اداس پڑے. بحیثیت باپ, بحیثیت ماں, یہ ہر والدین کی آرزو ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کی ہر نعمت دیں. اس کے لیے میں بھی محنت کرتا ہوں, آپ بھی محنت کرتے ہیں, اور ہماری محنت 8 گھنٹے بھی 18 گھنٹے ہے. اس میں 40 سال پردیس کے دھکے بھی ہیں. ناگرہ کا امین ترین شخص بننے کا خواب ہے. ہماری آرزو ہے کہ ہم اپنی برادری میں, اپنے رشتہ داروں میں نمایاں ہو. اس کے لیے اتنی محنت کی, بچوں کو بھی ترغیب دلائی. میرا سوال ہے بھائی, آپ نے محنت کی اور اللہ کی عادت ہے بھائی, جو جس میدان میں محنت کرتا ہے اللہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. جس میدان میں دوڑو گے خدا اس کا صلہ دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی ضرور ملے گا. اگر آپ دوڑ لگاتے ہو, 18 گھنٹے کام کرتے ہو, تو آپ بڑے فخر سے بات کا دوستوں اور رشتہ داروں میں کہتے ہو, ساتھ پوچھنا بھی بیٹھ کے کھان کے خرچ کا ہو. یہ بات تو کرتی ہے نا. ہاں, ناگرہ کے لوگوں نے آپ کو دیکھا محنت کرتے. لیکن میرا اس باپ سے ماں سے ایک سوال ہے, میں بھی بحیثیت باپ ہوں, میں بھی اپنے آپ کو ساتھ شامل کر رہا ہوں. میرا سوال ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اچھا گھر دیا, 5 کروڑ کا گھر دیا, ہم نے اپنے بچے کو 40 لاکھ کی گاڑی لے کے دی, ہم نے اپنے بچوں کو اچھا لباس دیا, اچھا گھر دیا, اچھی غذا دی, دنیا کی ہر نعمت اپنے بچوں کے قدموں میں ڈال دی. گھر میں 8 افراد ہیں, سب کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے, اور مہنگے سے مہنگا موبائل ہے. میرا چھوٹا سا سوال ہے یار, آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ دیا, کیا آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ کیا آپ نے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ تو جواب نہیں میں ملتا ہے بھائی. ہمارے گھر میں تو کوئی مہمان آ جائے نا,
وہ نمازی بزرگ ہو تو وہ مصلی مانے آدھا گھنٹہ لگے گا مصلی تلاش کرنے میں، وہ کہیں کباڑ خانے میں پڑا ہوگا جھاڑ کر کے ہم لے آتے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو مصلی دیا، درود کی تسبیح دی؟ تو انتہائی معذرت، تھوڑا سا لہجہ تلخ ہو مجھے معاف کر فرمائیے گا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا بھائی، ہم نے جہاں اپنے بچوں کو اتنا کچھ دیا، مصلی کیوں نہیں دیا، سجدے کیوں نہیں دیے؟ یہ ہم نے دینے تھے. جن کے نام پہ جمع ہوئے لوگ انہوں نے کربلا میں بھی سجدہ. یہ گھر کے ماحول سے ملتی ہیں چیزیں، یہ بڑے سکھاتے ہیں چیزیں. دیکھیے سیدہ نے بابا کو سجدوں میں دیکھا، حسین ابن علی 7 سال رہے سجدوں میں دیکھا، ماں کو سجدوں میں دیکھا. زین العابدین فرماتے ہیں میں نے باپ سے تہجد سیکھی ہے. سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت میں اوکھی گڑی کہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہوئی. یہ کہاں سے ملا؟ یہ چار دیواری سے ملا. بعض کا ہم سمجھتے کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ بچوں میں بیٹھتے اور ایک لمبا چوڑا لیکچر بھی دے لیتے اور شاید کہ یہ کافی ہے. بھائی جان بچے لمبے چوڑے لیکچر سے ہی متاثر ہوتے ہیں. بچوں کو آپ وقت دو گے نا تو اس کے نتائج بھی آئیں. لیکن یہاں ایک اور سوال ہے. ہم لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بات جو آپ کرتے ہیں نا بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. ہم کیسے ٹائم دیں؟ معیشت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، غربت کی لکیر پہ کھڑے ہیں، صبح سے شام تک ان کے لیے پیسہ اکٹھا کریں، رزق اکٹھا کریں، کہنے وقت دیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا، اس کائنات میں حضور سے زیادہ کوئی مصروف شخصیت ہے؟ لیکن میرے نبی نے بھی اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے. دوسرا وقت مخلوق کے لیے تھا، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے. اور تیسرا وقت اپنی ذات کے لیے تھا. سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا حضور گھر تشریف لاتے تو کیا معمولات ہوتے؟ پوچھنے والے کی غرض کے تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار کی بات سنائیں گی. آپ فرماتی حضور گھر آتے ہیں تو بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیبند لگا لیتے ہیں، جوتا بھی کاٹ لیتے ہیں. یعنی کہ تیسرا وقت وہ اپنی ذات کے لیے تھا، اپنا کام خود کرنے کا مزاج تھا. اور یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. یہ تو ازواج بھی کر کے دے سکتی تھی، یہ تو کام صحابہ بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. جو کام اپنا خود نہیں کرتے، یا وہ متکبر ہوتے ہیں یا پھر وہ سست ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا مزاج ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس اتنی دولت، 10 نوکر ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ملازم الگ، بوٹ مالش کرنے والا الگ، ہم اپنے کام کیوں خود کریں؟ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو ہو تو ہم فتح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. جس کے درمیان ابو بکر و عمر جیسے ہو وہ اپنا کام خود کرے. ہمیں کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ میں مولوی ہوں، میں تو بازار سے سبزی اٹھانے کے قابل نہیں، میں اپنی توہین سمجھوں گا، میں تو اپنا جوتا بھی نہیں اٹھا سکتا، اتنا کمزور. کھانا بنانا تھا، ایک کہتے ہیں میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے صحابی کہتے ہیں میں کھان اتاروں گا. میرے نبی فرماتے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. تیسرا وقت اپنی ذات کے لیے اور چوتھا وقت اپنے گھر والوں کے لیے. گھر والوں کو وقت دینے سے نتائج کیا ملے؟ امام نے حضور کو سجدوں میں دیکھا، سیدہ نے بابا کو سجدوں میں دیکھا. حسین حضرت زین العابدین فرماتے تہجد باپ سے سیکھی. سیدہ زینب فرماتی کربلا میں اوکھی گڑی، مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی. یہ گھر کے ماحول سے ملتی ہے چیزیں. جب آپ وقت دینا شروع کرو گے تو نتائج اچھی آئیں گے. سجدوں میں پیشانی میں سجدے آئیں گے، آنکھوں پر حیا کے پہلے آئیں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے آئیں گے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئیں گے. یہ سکھانا آپ نے ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دو. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، کسی نے کچھ کہا. ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. یہاں جھٹکا لگا کہا پتر صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ کہتا ہے استاد جی میری ماں روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہ صحابی بننے کا شوق کس نے پیدا کیا؟ صحابہ کی محبت کس نے سکھائی؟ بھائی ماں نے سکھائی. یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا. کیا ہم نے اپنے بچوں کو وقت دے کر کے صحابہ کی محبت سکھائی؟ ہم تو 2 گھنٹے نیند سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا گھر میں، ہم موبائل کے آنے لگے ہوتے ہیں. ہم تو جانے نہیں چھوڑتے موبائل کو. گولی مارو یار، اس نے ہمارا جی نہیں حرام کر دیا، رشتوں سے دور کر دیا. پاس بیٹھ کر کے بھی ہم جو نا قریب نہیں ہوتے. ہر کسی نے فیس بک کھولی، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے.
وہ کتنا اچھا دور تھا یار، جب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے تھے. آج تو موبائل کے لیے جان چھوڑتے ہیں بچے. چھوٹی عمر میں دیکھو اس کی دوستیاں محبتیں ساری ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے باپ ہمیں کچھ سکھائے. ابا اس پیڑ باپ میں چل کسی اور سو جائے. جب یہ رویے ہمارے ہوں اولاد کیا سیکھے گی؟ ہمارا کہنا ہے 2 بیٹے جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لاتا ہے، آپ بھی بھائی روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لاؤ. بچوں کو بلاؤ، جمع کرو، چٹائی بچھاؤ، مصلے پہ خود پہ بیٹھو، کتاب کھولو. کہا آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، آؤ بچوں عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں. جس دور سے میں اور آپ گزرے یہ فتنوں کا دور ہے، گلی گلی فتنے ہیں. اسلام آباد سے کراچی تک جس طرح بواسات کی، آپ کو نہیں پتا صحابہ کو گالیاں دی گئی، تبرہ بولا گیا، ابو بکر کو گالیاں دی گئی، حضرت عمر کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ کو نہیں پتا. کاش کے سکھایا ہوتا، وہ گندی زبان منہ سے کھینچ لیتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. ابو بکر وہ ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے. آپ سکھاتے کہ عمر وہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو نا تو میں نے عمر کا بھی ذکر کیا تھا. یہ تو ہم نے سکھانا تھا، یہ تو ہم نے بتانا تھا، لیکن ہم مت نہ دے سکے، ہم شہید نہ بنا سکے، ہم صحابہ کے وفادار اور ان کے پیار نہ سکھا سکے. معذرت سے بھائی یہ گھر کی 4 دیواریں سے ملتا ہے. اور دوسری بات صحابہ تو آپس میں بے پناہ محبت کرنے والے تھے. دیواریں تو ان بدبختوں نے کھڑی کی، تو کہتے ہیں 6 صحابہ کے علاوہ معاذ سب جہنمی تھے، مفاد پرست تھے، حق قسم کیا گیا. کتنی باتیں کی نہیں جا رہی، وہ تو آپس میں بے پناہ محبت کرنے والے تھے. حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں فجر کی ہم نے نماز پڑھی، 2 مخصوص صورتیں تلاوت ہوئی، سلام پھرا، ایک صاحب کھجوریں لایا، حضور نے سب کو ایک دی، مجھے بھی دی، میں نے کھائی، مزیدار بڑی تھی، دل چاہا کہ حضور سے مان لوں. ادب مانے تھا، خاموش رہا. کہتے کھجور کھا لی تو آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو رہی تھی. یہ حضرت عمر کا دور تھا. فرماتے حضرت عمر کے پیچھے آ کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. جو حضور نے تلاوت کی تھی وہی صورتیں حضرت عمر نے تلاوت کی. سلام پھیرا، خواب میں کھجوریں آئی تھی، حقیقت میں نے دیکھا کہ صاحب کھجوریں لے آیا. حضرت عمر سب کو ایک کھجور دے رہے، کہتے میری باری آئی، میں نے بھی کھائی. مزہ خواب والا تھا، وہاں مانگ نہ سکا، ادب مانے تھا، یہاں یارانہ تھا، یہاں دوستانہ تھا. میں نے کہا عمر ایک اور بھی ملے گی. مسکرا کے فرمایا حضور نے دی ہوتی تو میں بھی تمہیں دے دیتا. صحابہ کا پیار، اہل بیت کا پیار، اور یہ گھر کی 4 دیواری سے ملتا ہے. تو سجدے کہاں سے ملے؟ گھر سے ملے. حسین ابن علی 7 سال نانا جان کے ساتھ گزارتے ہیں. امت کی محبت سیکھی، امت کا پیار سیکھا. اور محبت کی کہانی تو یہ تھی، پیار اتنا تھا نانا جان سے کہ حضور حسین کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. کبھی کندھوں پہ سوار کرتے، سجدے میں جاتے، تسبیحات پڑھا دیتے، ہاتھ اٹھا کے کبھی کہتے اللہ میں پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. پیار کی کہانی بہت ساری باتیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، مگر تو عشاء قائم ہوتا ہی کتنا 1 سوا گھنٹہ ہوتا ہے. اور اس میں میں مشورہ دوستوں کو ضرور دیتا ہوں کہ اس میں جتنا اختصار ہو سکے وہ کرنا چاہیے. تلاوت مختصر سے 2-3 اشعار نعت کے پڑھے، اس کے بعد جو آپ کا مہمان خطیب مبلغ ہو آدھا گھنٹہ 40 منٹ کو بیان کرے، اس کے بعد دعا اور بعد نماز پڑھنی چاہیے. چلو خیر آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، میں کوشش کر رہا ہوں جلدی میں 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں. تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ نانا جان سے محبتیں تھی. اپنے نانا جان سے بہت ساری محبتیں وصولی، اور اپنے نانا جان سے 1-2 باتیں آپ نے سخاوت بھی سیکھی، اپنے نانا جان سے اخلاق سیکھے. اخلاق کی کہانی سنیے گا بھائی. آپ سفر میں تھے تو سویرے آپ کچھ مساکین زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اور قاسم علی واسطے ایک جملہ ہے، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک بیان میں نے آپ کو مقرر کیا، دولت، اقتدار، کروڑ کی گاڑیاں، فلک کو سماتے. ہم سب نے ناگرہ کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. یہ بیان نہیں ہے بھائی، میں نے آگے بھی عرض کی یہ تقسیم ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. قاسم علی واسطے کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، خود کو چھوٹا محسوس ہے. مسکین تھے یار، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں نا، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. انہوں نے حضرت امام کو دیکھا، دوڑ کر کے آئے،
کہا مہمان نہیں بن جاتے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں لے رہے؟ آپ سواری سے اترے، زمین پہ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، کھانا کھا کے دعا کی، اور بعد میں ان سے کہا کبھی موقع ملے تو مجھے بھی خدمت کا موقع دینا۔ غریب ترلے کر کے مر جاتا ہے، آگے سے غریب ترلے کر کے مر جاتا ہے، اتنے ٹائم کوئی نہیں۔ امیر پیغام بھیجتا ہے، وہ پیغام بھی نہیں بھیج ہوتا، کسی کے ہاں پیغام بھیجتے جو خود اڑ کے آ جاتا، یہاں لحاظ رکھا گیا تھا۔ ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں ایک سفر میں تھا، لمبا سفر تھا، تو ایک جگہ ہمیں انہوں نے بٹھا دیا، 3 4 5 4 پہیے بچھی ایک نمایاں تھی اور باقی ایسی پڑی ہوئی تھی، ہم نے وہاں جا کے بیٹھ، وہاں تو جنت میں بچارے ہمیں بھی سمجھ آ رہی تھی کسی خاص شخصیت کے لیے، لیکن ہوا کہ 2 4 منٹ کے بعد 2 3 نوجوان آئے، انہوں نے کہا تھوڑی سی تکلیف کر کے باہر آ گئے، انہوں نے 4 پلیٹ مہینے باہر رکھ دی، اور وہ جو نمایاں تھی وہ وہی نہیں تھی۔ ٹھیک 5 7 منٹ میں ایک شخصیت نمودار ہوئی اور وہ سیدھے اندر آئے اور آ کے 4 منٹ بیٹھ گئے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ آپ بیٹھ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے؟ یار کیا ہو جاتا ہے؟ قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، انہوں نے اتنا کچھ کھا کے نیچے رکھو، محبت دی، پیار دیا، یہی بڑے لوگوں کی نشانی ہے۔ برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ میں کہہ رہا خلاف مجھے کمر کا مسئلہ میں کھڑا ہو کے نہیں تقریر کر سکتا، تو ترلا کر کے اسی پہ بیٹھ کے میں نے کہا یار ساتھ میری بھی رکھ دو۔ یقین جانی انہوں نے کہا جہاں تک دھو کے کرے گا یا پھر بیٹھ کے کرے گا، زمین پہ بیٹھ کے نہیں، کرسی پہ بیٹھے جاتا۔ انہوں نے یا زمین پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے کرو، کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیتے۔ میں نے کہا اگر حضرت زمین پہ ہو تو میں کڑا کھول کے زمین پہ چلا جاؤں، یہ کیسی امت ہے؟ وہ امام کا بیٹا ہے، علی کا پتر ہے، فاطمہ کا لال ہے، مسکین کہتے ہیں حضور کھانا کھا لے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، سواری سے اتر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں شامل ہو جاتا۔ یہ بڑے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اخلاق اپنے نانا جان سے تھی۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان سے سخاوت بھی سیکھی۔ حضور پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ حضور کے پاس جو بھی ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے۔ حضرت اسامہ بیمار ہوئے، عیادت کے لیے گئے، تو حضرت اسامہ کے لفظ تھے کہ قرض کا پہاڑ میرے سر پہ ہے اور اس وقت سانسیں ٹوٹ رہی ہیں۔ امام حسین گھر گئے اور گھر سے 60,000 دینار، درہم نہیں، دینار، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، وہ سکہ تولے کا تو ہوگا، اور اس وقت تولے کا ریٹ آپ لوگوں کو تو جانتا ہے، تقریباً 1,07,000 یا 8,000 کم زیادہ اس سے ہوں گے، 1,08,000 کا ایک تولہ ہے، 60,000 دینار، آپ حساب لگاؤ تو 6 ارب سے زیادہ روپے بنتے اس دور کے۔ حضرت امام گھر کے 60,000 دینار لائے، اسامہ کو دیے، فرمایا یہ لو اور اپنا قرض اتار لو۔ آپ نماز میں کھڑے، باہر کسی نے دستے سوال دراز کیا، نماز مختصر کر رہی، خادم سے کہا گھر میں پوچھے، کہا 200 دیر میں، کہا لاؤ، کہا یہ آپ کے گھر والوں کے لیے کافی ہے، بس صحیح کا حصہ ہے، صحیحوں کا گھرانہ تھا نا، کہا سائل خالی نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے بڑے لوگوں کی نشانی کہ عطا کرنے والے ہوتے ہیں، بانٹ دینے والے ہوتے ہیں، اور ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے کہ نذرانہ ہوتا بھی یہی ہے، امیروں سے لو اور ایسے غریب خوددار تلاش کرو جو اپنی عزت نفس میں ضروری ہونے دیتے ہیں۔ کسی کے آگے ہاتھ ملانا تو بھی جستجو جانتے ہو، نہیں کہ امیروں کو بھی، غریباں کو بھی، یتیماں کو بھی، بیوہ کو بھی لو اور اپنی کوٹھیاں بنا کے بناؤ، بلکہ نذرانہ یہ ہے امیروں سے لے کر خوددار لوگوں میں بانٹ دینے کا نام نذرانہ ہے۔ علامہ اقبال کا کسی کے ساتھ دوستی سی، پیر صاحب کے ساتھ، اچھے لوگوں کے بال کے قدم چومنا اعزاز ہے، آپ چوما تو پیڑ میں دی دل چاہتا ہے چوما جو کیا، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا سعادت ہے، لیکن میں نشاندہی کچھ لوگوں کو کر رہا ہوں جنہوں نے دھندا باقاعدہ کیا۔ علامہ اقبال کا وہ دوست کا پیر صاحب ملاقات کے لیے آئے تو مرید بھی اسی محلے کا، تو اس نے آگے حضرت کو کہا حضرت بچیاں جوان ہیں اور 90 یا 100 روپے کا مقروض بھی، آپ دعا فرما دو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، منہ پہ ہاتھ پھیرا، مرید نے 10 روپے نکالے جیب سے، کہا حضرت نذرانہ قبول کرو۔ انہوں نے پکڑے جیب میں ڈال دیے، خیال ہی نہیں لگایا کس لیے تھا، وہ چلا گیا۔ اقبال کہتے مجھ سے نہ رہا ہے، کہا کہ پیر جی ناراض نہ آیا جائے، وہ مسکین آیا سے لگے تھا فلوس سی کہ جناب نے ہاتھ چکے تو سودا ہو گیا۔ وہاں اقبال نے کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغ اس کا روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خل کا ایک سالوس کے اندر ہے مہاجر، شہری و دیہاتی وہ مسلمان کا سارا، بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہنہ
اور میراث میں آئی ہے مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. اقبال کہتے ہیں جب کبھی شہید بیٹھتے تھے نا آج کل اتفاق سے کبے راج کر رہے ہیں تم بإذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے رہ گئے قبروں میں بجاور اور دور کو اب تو لوٹ مار والا بازار شروع ہو گیا. اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو بنے جزم و فرمائے.